ایک بیٹے نے باپ سے پوچھا، بابا یہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ والد بیٹے کو پتنگ اڑانے لے گئے۔ بیٹا باپ کو غور سے پتنگ اڑاتے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا بولا، بابا یہ دھاگے کی وجہ سے پتنگ اور اوپر نہیں جا پا رہی ہے، کیا ہم اسے توڑ دیں؟ یہ اور اوپر چلی جائے گی۔ والد نے دھاگا توڑ دیا، پتنگ تھوڑا سا اور اوپر گئی، اس کے بعد لہرا کر نیچے آئی اور دور انجان جگہ پر جا کر گر گئی۔ تب باپ نے بیٹے کو زندگی کا فلسفہ سمجھایا، بیٹا زندگی میں ہم جس اونچائی پر ہیں، ہمیں اکثر لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جن سے ہم بندھے ہوئے ہیں وہ ہمیں اور اوپر جانے سے روک رہی ہیں، جیسے گھر، خاندان، نظم و ضبط، والدین وغیرہ، اور ہم ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہی وہ دھاگے ہوتے ہیں جو ہمیں اس اونچائی پر بنائے رکھتے ہیں۔ ان دھاگوں کے بغیر ہم ایک بار تو اوپر جائیں گے، لیکن بعد میں ہمارا وہی حشر ہوگا جو بن دھاگے کی پتنگ کا ہو۔ لہٰذا زندگی میں اگر تم بلندیوں پر بنے رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھی ان دھاگوں سے رشتہ مت توڑنا۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے، کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کے مانند ہوتے ہیں، جس کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے لیکن دل توڑنے کا کفارہ نہیں۔ خیال رکھو کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک دن طوطا بولا، مجھے چھوڑ کر کبھی تم اڑ تو نہیں جاؤ گے؟ مینا بولی، اڑ جاؤں تو پکڑ لینا۔ طوطا میں تمہیں نہیں پکڑ سکتا۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے پنکھ توڑ دیے اور بولی، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ایک دن بہت زور سے طوفان آیا۔ مینا طوطے سے بولی، تم اڑ جاؤ، میں نہیں اڑ سکتی۔ طوطا اپنا خیال رکھنا کہہ کر اڑ گیا۔ جب طوفان تھما اور وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا مینا مر چکی تھی اور ایک ڈالی پر لکھا تھا، کاش وہ ایک بار تو کہتا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تو شاید میں طوفان آنے سے پہلے ہی نہیں مرتی۔ مہربانی کر کے ان کا خیال کریں جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ بیگم نے آئینے میں لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے کہا، ماں جی آپ اپنا کھانا بنا لینا، مجھے اور انہیں آج ایک پارٹی میں جانا ہے۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹی مجھے گیس والا چولہا جلانا نہیں آتا۔ تب بیٹے نے کہا، ماں پاس والے دربار میں آج لنگر ہے، تم وہاں چلی جاؤ نا، کھانا بنانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ماں چپ چاپ اپنی چپل پہن کر دربار کی طرف چلی گئی۔ یہ سارا واقعہ ان کا 10 سالہ بیٹا سن رہا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے بابا سے کہا، بابا میں جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا نا، تب
अपना घर किसी दरबार के पास बनाऊंगा। माँ ने उसकी वजह पूछी, क्यों बेटा? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसके माँ बाप का सर शर्म से नीचे झुक गया। उस बच्चे ने कहा, क्योंकि माँ, जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही पार्टी में जाना हुआ तो तुम भी तो किसी दरबार में लंगर खाने जाओगी ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं दूर किसी दरबार में जाना पड़े। न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाज़ा माँ के पैरों से खुलता है।